علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں 7ویں کلاس میں تھی۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکی نور بھی اسکول جایا کرتی تھی۔ اسے پیار سے سب نوری بلاتے۔ اس لڑکی کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ وہ بیوہ ماں اور بوڑھی نانی کے ساتھ ایک کمرے کے کچے گھر میں رہتی تھی، جو اس کے باپ کی ملکیت تھا۔ نوری کی ماں بڑی محنتی عورت تھی۔ شوہر کے بعد سسرال والوں نے اسے ناتا نہ رکھا۔ میکے میں محتاج ماں کے سوا کوئی نہ تھا، جو نابینا تھے۔ ایک بھائی تھا جو کمانے کی خاطر شہر چلا گیا اور وہاں شادی کر لی۔ سسرال کا سہارا ملا تو لوٹ کر نہ آیا۔ اب نوری کی ماں یعنی ہاجرہ خالہ کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا، ایک بیوگی کے سوا۔ اس نے اکیلے ہی حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ بیٹی کی خاطر دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا اور نوری کے سہارے زندگی کے دن حوصلے کے ساتھ بسر کرنے لگی۔ صبح سے شام تک ہاجرہ خالہ بیچاری محلے کے گھروں میں متفرق کام کرتے۔ کسی کی رضائیں اور لحاف سیتی، کسی کے گھر کا نمک مرچ چکی پر پیس دیتی اور کسی کے کپڑے لا کر دھو دیتی۔ اس طرح جو بھی اس محنت کے عوض اجرت ملتی، خالہ اپنی بچی اور نابینا ماں کا پیٹ پال رہی تھی۔ ان لوگوں نے بے شک اچھے دن دیکھے تھے۔ ان کا گھر بھی کھاتے پیتے خوشحال لوگوں کے محلے میں تھا۔ خالہ کا بھی دل چاہتا تھا کہ اس کی نوری اسکول جائے اور پڑھ لکھ کر زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ وہ خود تو شادی کر کے دکھوں سے نجات نہ پا سکی تھی، تبھی بیٹی کو کسی قابل بنانا چاہتی تھی۔ نور بہت معصوم لڑکی تھی، مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ ہم سب ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ تمام رستہ ہمارے ہمراہ خاموش چلتی رہتی۔ کبھی کبھار گھر میرے بھی آ جاتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جن کو سب عائزہ باجی بلاتے تھے۔ وہ ہم سے کافی بڑی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بھائی رابیل رہتا تھا، جو انجینئر بن رہا تھا۔ پڑھائی کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتا۔ البتہ باجی گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ جب کبھی کوئی سبق مشکل لگتا، ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ وہ بہت قابل تھیں، اکاؤنٹنٹ پڑھی ہوئی تھیں۔ شفقت سے مجھے اور نوری کو سبق پڑھا دیا کرتی تھیں۔ ایک بار چھٹیوں میں رابیل بھائی گھر آئے ہوئے تھے۔ نور ان کے گھر سبق کا پوچھنے چلی گئی۔ رابیل نے اسے دیکھا، اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی۔ دونوں میں پہلی بار بات ہوئی، تب نوری ان کے گھر آنے جانے لگے۔ عائزہ باجی اور ان کی والدہ بھی اس کو پیار کرنے لگی۔ وہ جاتی تو اس کی آؤ بھگت کرتی۔ اس بات سے نوری کی ماں بالکل بے خبر تھے۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ نور ہمارے گھر پر ہے۔ رابیل صاحب انجینئر بن گئے تو ان کو کراچی میں ملازمت مل گئی۔ ماں سے کہا، سامان باندھو، ہم کراچی چل کر رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے نوری کی ماں سے رشتے کی بات طے کر لو۔ ہاں، یہی بات میں بھی سوچ رہی ہوں، کیونکہ لڑکی سیدھی سادی اور شریف ہے، مجھے بھی پسند ہے، تو پھر بات کر لینا خالہ ہاجرہ سے۔ عائزہ نے صلاح دی۔ اس کی ماں نہیں مانے گی، وہ اسے کراچی نہیں بھیجے گی۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور ابھی تو وہ نوری کو پڑھانا چاہتی ہے، اتنی جلدی شادی پر راضی نہ ہوگی۔ رابیل، میری بات مانو تو اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو۔ تم اچھی ملازمت پر ہو، کراچی میں کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ماں نے سمجھایا مگر رابیل نہ مانا۔ کہنے لگا، ماں، میں نوری سے نکاح کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ یوں ان کے جانے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تب ہی عائزہ باجی کی امی نے خالہ ہاجرہ سے رشتے کی بات کی۔ جواب میں انکار ہی ملا۔
حالانکہ یہ لوگ لڑکی والوں سے کہیں زیادہ صاحب حیثیت تھے۔ وہ جس بیٹی کے سہارے جی رہے تھے اس کو اپنے سے جدا کر کے کوسوں دور نہیں بھیجنا چاہتی تھیں، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ عائزہ باجی لوگ یہاں کرایہ دار تھے۔ رابیل خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن شام کو ان لوگوں کو جانا تھا۔ نوری برتن دھو رہی تھی کہ ایک بچہ آیا۔ اس نے کہا، نور باجی، آپ کو عائزہ باجی بلا رہی ہے۔ پہلے تو وہ بہت ڈری، اس کا دل گھبرایا۔ خالہ بولیں، بیٹی چلی جاؤ، یہ لوگ جانے والے ہیں، عائزہ نے تم کو پڑھایا ہے، وہ تمہاری استاد ہیں، ناراض ہوں گی۔ ماں کے کہنے پر وہ ان کے گھر چلی گئی۔ ابھی راستے میں تھی کہ رابیل مل گیا۔ کہنے لگا، جلدی کرو، سامنے جیپ کھڑی ہے، ماں اور باجی بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جانے سے پہلے تم سے خدا حافظ کہنا چاہتی ہیں، تیز قدم اٹھاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ رابیل نے کچھ اس انداز سے جلدی مچائی کہ وہ بیچاری بوکھلا گئی اور جلدی سے جیپ کی طرف چلی گئی۔ عائزہ باجی کہنے لگی، آؤ نور، جیپ میں چڑھاؤ، 2-4 منٹ بات کر لیں، بھائی جیپ سٹارٹ کریں گے، تم کو تمہارے گھر کے سامنے اتار دیں گے۔ اس سیدھی سادھی بھولی بالی بچی کو کب ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا؟ وہ محبت کی ماری عائزہ باجی کا ہاتھ تھام جیپ میں چڑھ گئی۔ ادھر رابیل نے جیپ کو سٹارٹ کرتے ہی تیزی سے گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ وہ باجی سے باتوں میں مگن تھی۔ جیپ کی بڑھتی رفتار سے اسے ہوش آیا تو یہ محلے سے باہر نکل چکے تھے۔ عائزہ اور اس کی ماں جب تسلیاں دینے لگی تو وہ رونے لگے۔ رابیل جیپ کو تیز رفتاری سے اڑائے لیے جا رہا تھا اور اس کی ماں کہہ رہی تھی، فکر نہ کرو، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ دیں گے، تم ہمارے ساتھ کراچی میں شاندار بنگلے میں رہو گی، نکاح کے بعد ہم تمہاری ماں کو بھی لے آئیں گے، ان کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ رابیل تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور تمہاری ماں ہم کو رشتہ نہیں دیتے، بتاؤ کیا کریں؟ نوری ان کی تسلیاں سن کر چپ ہو گئی، اور کیا کرتے، جیپ تو گاؤں سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ بھی رابیل کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس سے بیاہ ہو جائے، اور اب اس کے خواب کی تعبیر مل رہی تھی، لیکن اچنبھے سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور اپنی ماں کی پریشانی کا سوچ کر آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تمام رستے رابیل کی ماں اور بہن اسے تسلیاں دیتے رہے۔ ادھر شام گہری ہو گئی اور نور بی بی گھر نہ لوٹے تو اس کی ماں فکر میں ڈوب گئی۔ ابھی تک اس کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ اس نے گلی میں جھانکا، وہی بچہ جو نوری کو بلانے آیا تھا سامنے نظر آ گیا۔ خالہ نے اس کو آواز دی اور نوری کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے نے کہا، خالہ، وہ تو ان لوگوں کی جیپ میں سوار ہو کر عائزہ باجی اور ان کی امی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ جیپ کون چلا رہا تھا؟ نوری کی ماں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ رابیل بھائی چلا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا تو کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کا پیچھا کرتا یا عدالتوں کے چکر لگاتا۔ روتی سر پیٹتی گھر آ گئی۔ اندھی ماں نے کہا، کیوں روتی ہو؟ بیٹی نے بتایا، وہ لوگ میری نوری کو لے گئے۔ تو رونے سے کیا بنے گا؟ محلے میں جاؤ اور سب کو خبر کرو، ان سے مدد کے لیے کہو۔ ماں، تم بھی کیسی بھولی ہو؟ جب میرا شوہر مر گیا، جب گھر میں فاقے پڑے، تب اس دنیا والوں نے کب مدد کی تھی جو اب کریں گے؟ ارے کوئی تو اللہ کا بندہ تیرے ساتھ پولیس تھانے چلا جائے گا، محلے والوں کو بتانا تو پڑے گا۔ ماں، کوئی بھی تھانے جانا گوارا نہ کرے گا۔ کسی نے ترس کھا کر ساتھ دیا بھی تو پولیس کون سا میری بچی کو واپس لا دے گی؟ اماں، تم زمانے کو نہیں سمجھتی،
میں نے دھر دھر کی ٹھوکریں کھا کر سب سمجھ لیا ہے۔ دراصل لوگوں کے بارے میں جو اس کے مشاہدے اور تجربے نے خالہ کو سکھایا وہی اس کی رائے تھی۔ تاہم وہ فردن محلے کے ہر گھر میں گئی اور ان سے جا کر اپنا دکھ کہا۔ سبھی نے یہی جواب دیا، تم خود ہی تو روز نور کو ان کے گھر بھیجا کرتی تھی، پڑھائی کے بہانے، اب روتی ہو۔ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاں جوان لڑکا ہے، کیوں اعتبار کیا؟ تمہاری لڑکی کی بھی مرضی ہوگی۔ ہم تم کو تھانے لیے چلتے ہیں، مگر سوچ لو، تھانے رپٹ لکھوانے جاؤ گی تو یاد رکھنا پولیس خود تمہارے گلے پڑ جائے گی۔ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ بھی ہوا تو وہ بنا دیں گے۔ ایسے سادہ بات پر تو رپٹ درج نہیں ہو سکتی، بہتر ہے صبر کر جاؤ۔ یہ تھے محلے والوں کے عذر اور تبصرے۔ مایوس ہو کر اس مظلوم نے سوچا، ان لوگوں سے بنتی کرنے کی بجائے اپنی مدد آپ کرنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ باتیں بنا بنا کر کلیجہ چھلنی کرتے رہیں گے۔ بس اس نے اپنی بوڑھی اور اندھی ماں کا خیال بھی نہ کیا۔ بیٹی کی محبت میں ساری جمع پونجی اٹھا شہر کراچی کو روانہ ہو گئی۔ کراچی پہنچی تو یہاں انسانوں اور گاڑیوں کا سیلاب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ اتنے بڑے اور مشینی شہر میں تو اس کی حیثیت ایک تنکے سے بھی کم تھی، جو تند ہوا میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بیچاری پھر کہاں کھو گئی۔ بیٹی اب بھلا اسے کیوں کر مل سکتی تھی؟ اس نے کب تک اور کہاں کہاں اس کو ڈھونڈا ہوگا، اتنے بڑے شہر میں بغیر کسی اتے پتے کے کیسے کوئی کسی کو ڈھونڈ سکتا ہے؟ ہم بھی لاہور چلے گئے۔ تقریباً 4 سال بعد ہم ایک بار گاؤں گئے۔ تب ہمیں نوری نہایت غمزدہ اور قسم پرسی کی حالت میں مل گئی۔ وہ اپنے والد کے گھر رہ رہی تھی۔ اس کی اندھی نانی کو ترس کھا کر پہلے ہی کوئی رشتہ دار لے جا چکا تھا۔ نوری نے بتایا کہ کراچی جاتے ہی رابیل نے اسے شادی کر لی تھی۔ عائزہ باجی اور اس کی امی بھی بہت چاؤ سے اس کو رکھتی تھیں۔ شادی کے 2 ماہ بعد انہوں نے گاؤں کسی کو امی کی طرف بھیجا۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ وہ کہیں چلی گئی ہیں اور نانی کو بھی رشتہ دار لے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے تالا کھول کر دیا اور میں اپنے مرحوم باپ کے بنائے ہوئے گھر کی چھت تلے آ کر ماں کا انتظار کرنے لگی۔ کراچی میں بے شک شاندار گھر تھا، گاڑی بھی تھی، مگر 2 سال بعد رابیل کا جی مجھ سے اکتا گیا۔ اس نے نظریں بدل لیں تو ان کی ماں اور بہن کا رویہ بھی بدل گیا۔ اس وقت تک میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ بچی کو خسرہ نکلی اور اللہ نے یہ خوشی بھی واپس لے لی۔ بیٹی کے مرتے ہی رابیل نے چھٹکارا پانے کی سوچی اور ایک روز معمولی بات کا بہانہ بنا کر طلاق دے دی اور مجھے روانہ کر دیا۔ اس کی یہ درد بھری داستان سن کر مجھے بھی رونا آ گیا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ ہم بھلا کہاں رابیل سے الجھنے جاتے۔ نوری کی تو قسمت میں یہی لکھا تھا کہ بیٹی بھی مر گئی اور ماں بھی اسے نہ ملی۔ ادھر وہ ماں کو یاد کر کے روتی جو اسے شہر ڈھونڈنے گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے کھو گئی، پھر بیٹی کو یاد کر کے تڑپتی جو اس کے پاس ہوتی تو جینے کا کوئی آسرا تو ہوتا۔ خدا کرے دنیا میں کوئی عورت بے سہارا نہ ہو۔ اس دھچکے کے بعد نور بی بی نے دوبارہ شادی نہ کی۔ جیسے اس کی ماں محلے والوں کے گھروں میں محنت کر کے زندگی کے رتھ کو کھینچا کرتی، اس نے بھی بقیہ عمر اس طرح محنت مشقت کر کے زندگی گزارتی، اور وہ جو اسے جیپ میں دھوکے سے چڑھا کر لے گئے تھے پھر کبھی واپس نہ آئے۔ دوستو، یہ تھی ایک معصوم لڑکی نور کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے بہت سی لڑکیوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ میری کہانیاں کہاں کہاں سے سنتے ہیں؟ اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں۔
آج کا اسپیشل تھینکس مس دانیہ کا جو کہ UK سے بلانگ کرتی ہیں، اور محمد سلمان کا جو کہ گجرانوالہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ کہانی کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سی کہانی سن کر کسی کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔